السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، مہینہ شعبان کا ہے، 8ویں تاریخ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہ چند ویڈیوز میں شعبان میں ہونے والے رسوم و رواج، بدعت و خرافات سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آخری ویڈیو ہو۔ اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں یاد دلا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ان کا کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ہے۔ چاہے شعبان کی پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک مدرسہ کے مدارس کے طلباء کو کھلانے پلانے کا انتظام ہو، ان سے قرآن خوانی کا رواج ہو، چاہے 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانے کا رواج ہو، یا چراغاں کرنے کی رسم ہو، قمقمے جلانے کی رسم ہو، پٹاخے بازیاں کرنے کی رسم ہو، حلوے پراٹھے کھانے کی رسم ہو، یہ ساری رسمیں یہ ہماری خود ساختہ ہیں، خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہیں ہمارے پرکھوں کی، یہ باطل عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے۔ یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرات گرامی، اس مہینے میں جو ثابت ہے وہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ریہرسل کے لیے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی سے اگر ہمیں محبت ہے تو ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں روزہ رکھیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے بعض سلف کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ اپنے سارے کاروبار، تجارت، خرید و فروخت سب کچھ بند کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے تاکہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے وہ رمضان کی تیاری کر سکے۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم بھی تو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہی چیزوں کو اپنایا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کثرت سے روزے رکھا جائے، رمضان کی تیاری میں لگ جایا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے بڑی برکتیں لے کر آ رہا ہے، اور بڑی مغفرتیں لے کر آ رہا ہے، بڑی رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ ان رحمتوں، ان مغفرتوں، ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر تیاری کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے 15ویں شعبان سے متعلق، وہ حدیث صحت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ کوئی ایک حدیث ہے صرف جو صحت کے درجے تک پہنچتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، اور ان میں سے اپنے بندوں میں سے ان سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، جو شرک نہ کر رہا ہو، اور جس کے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات پر قطعی طور پر نہیں ابھارتی کہ ہم 15ویں رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، یا 15ویں رات کو پوری رات جاگ کر کے گزار دیں، 15ویں رات کو قبرستان جائیں، 15ویں رات کو قمقمے جلائیں، 15ویں رات کو مسجدوں کو سجائیں، 15ویں رات کو پراٹھے اور پلاؤ کھائیں۔ اس پر نہیں ابھارتی، بلکہ یہ حدیث اس بات پر ابھارتی ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہماری پوری زندگی شرک سے بری ہو جائے، شرک سے پاکیزہ ہو جائے، شرک سے صاف ستھری ہو جائے، اور اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں کسی اور سے متعلق کوئی کینہ کپٹ، کوئی رنجش نہ ہو۔ تو اس چیز کو ہم ان دونوں چیزوں کو دور کر لیں گے، ہم اللہ کی مغفرت کے آٹومیٹکلی مستحق ہو جائیں گے، حقدار ہو جائیں گے۔ ہمیں رات جاگنے اور غلط طریقے سے اس تاریخ کا روزہ رکھنے اور پورے 15 دنوں تک لوگوں کو کھلانے پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دعا اپنے پرکھوں کے لیے ہمیشہ کریے، صرف شعبان میں نہیں، ہمیشہ کریے۔ جب جو نیکی کریں آپ، جب اپنے لیے دعا کریں، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے باپ دادا کے لیے، اپنے پرکھوں کے لیے دعا کریے۔ دعا کے لیے میں نہیں منع کرتا، دعا کریے، ان کے نام سے صدقات و خیرات عام دنوں میں کیجیے۔ عام دنوں میں کرتے ہو اگر ہیں آپ تو شعبان بھی اس مہینے میں آ جائے، ان دنوں میں آ جائے گا، شعبان میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں ہماری یہ عادت رہی ہے، ہمارے یہ
ہماری یہ خصلت رہی ہے، ہمارا یہ طریقہ رہا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کی طرف دھیان دیجیے اور خود اپنے لیے، میرے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے، اور فیس بک پر لائک کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی دعاؤں کے لیے، ان کی مغفرتوں کے لیے، ان کو اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنانے کے لیے غلط طریقے، غیر شرعی طریقے نہ اپنائیں، بلکہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شرعی طریقوں کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے لیے کی مغفرت کا سبب بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔